پارہ نمبر 25 سورہ شورا اور آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ، اس حوالے سے ایک بڑا پیارا جملہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو اللہ ہے، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، جو توبہ کو قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں کی۔ وہی تو اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور گناہوں سے درگزر، یعنی یہ ایک خوشخبری ہے، نوید ہے اللہ کی طرف سے کہ تم آؤ صحیح ایک دفعہ، آ جاؤ، تمہاری توبہ کو بھی قبول کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ توبہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ رب ذوالجلال کسی بھی لمحے، سوائے ایک حالت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے، موت کے فرشتے کے نظر آنے سے پہلے بندہ دل و جان سے اس کی بارگاہ میں جھک جائے، وہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اتنی بڑی بارگاہ اور اپنے بندوں سے اتنا پیار کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے توبہ سے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح حضور نے ایک بڑی پیاری مثال دے کر بات کو سمجھایا کہ کسی بندہ جو ہے وہ کسی ویرانے میں سفر کر رہا ہو، اس کا جانور گم ہو جائے، اس کا پانی الگ ہو جائے، اور وہ بس اس نیت پہ سو جائے کہ اب تو موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، ریگستان ہے، لیکن سو کر جیسے ہی اٹھتا ہے اس کی سواری بھی سامنے ہوتی ہے، پانی بھی سامنے ہوتا ہے، تو وہ حضور فرماتے ہیں بندہ کتنا خوش ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور بڑا خوش ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ گیا، وہ کہتا ہے آ جا۔ بلکہ سورہ فرقان میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ واپس آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یعنی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اب یہ تو بندے کی کمزوری ہے نا کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہا، وہ تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل رہا کہ آ جاؤ میری طرف، توبہ کرو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ سنتا ہے کن لوگوں کی بات کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، وہ ان کی بات کو سنتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اس میں اور بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے شدت والا عذاب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ایک نفسیات کو بیان کیا کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ وَلَوْ بَاسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر رب ذوالجلال اپنے بندوں کا رزق وسیع کر دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ جب ان کو کچھ زیادہ مل جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیہاتوں کی لڑائیوں میں بھی، شہروں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ دیہاتوں میں زیادہ یہ، کیونکہ ہم دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں،
فصل اچھی ہو جائے، پیسہ سرمایہ زیادہ آ جائے تو بالکل تیور ہی بدل جاتے ہیں. زمین زیادہ آ جائے بعض دفعہ تو تیور بدل جاتے ہیں. اور یہ جملہ تو ہم اکثر سنتے ہیں، کوئی گل نہیں، 2-4 کلے لگ بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بغاوت رزق کی کشادگی کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے. لہذا کسی کے اوپر رزق کا زیادہ ہونا یہ اس کی بہت بڑی آزمائش ہے. قرآن مقدس میں فساد کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں. ان فسادات میں سے ایک فساد یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس پیسہ آ جائے اور اس کا رویہ قارونی بن جائے. جیسے قارون کے پاس پیسہ زیادہ آیا تو اس کا رویہ عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ انتہائی حقارت والا بن گیا کہ میرے پاس تو پیسہ ہے، میرے پاس جائیداد ہے. وہ بندوں کو بندہ ہی نہیں سمجھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس رقم، اس پیسے، اس جائیداد سمیت قارون کو زمین میں گاڑ دیا تھا. یہ ہے تمہارا پیسہ، یہ ہے تمہاری جائیداد. لہذا جب اللہ تعالیٰ کشادگی کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا کریں، اس کا شکریہ ادا کیا کریں. اور شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ عطا کرے اچھے کاموں پہ صرف کر لیں. رشتہ داروں کی کفالت کر لیں، کسی غریب کا چولہا جلا دیں، کسی کو لباس لے کے دے دیں، حرمین شریفین کی حاضری دے لیں، محتاجوں کی داد رسی کر لیں. یعنی پیسہ ادھر لگائیں، بجائے اس کے کہ انسان جب شوخہ ہو جاتا ہے تو یہ شوخی انسان کو مار دیتی ہے. شوخی میں ہمارے نوجوان کتنے برباد ہوئے. پیسہ ہوتا ہے، والدین پیسہ وافر مقدار میں دیتے ہیں، سگریٹ کی طرف لگ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ نشے پہ لگ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بے توقیری کے انداز، یعنی لوگوں کو بے توقیر کرنا، ہلڑ بازی کرنا، اس طرح کے رویوں میں چلے جاتے ہیں. پیچھے بنیاد کیا ہوتی؟ پیسہ. تو پیسہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے امتحان میں سے ایک امتحان ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے. کوئی غربت کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی پیسے کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور خوب دیکھتا ہے. یعنی اس کی نظروں سے کسی کا رویہ بھی اوجل نہیں ہے. میں کنی کترا کے کوئی کام کر لوں کہ دل کے اندر کوئی نفرت کا بیج بولوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھے طریقے سے جانتا ہے. آگے بڑھنے کے نسخوں میں سے ایک عظیم ترین نسخہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر نفرت کا بیج نہ پیدا کریں. کسی بھی شخص کے بارے میں سوچنا، یعنی اس حوالے سے کہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی تھی، تو یہ چیز اپنی زندگی سے ختم کر دیں. اس کو کچھ ہو نہ ہو، آپ کا نقصان ضرور ہو جائے. آپ کی شخصیت میں سختی بھی آ سکتی ہے، آپ کی شخصیت کے اندر اضطراب، بے چینی وہ پیدا ہوگی. لہذا آپ اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کریں. آپ ہیں اور اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. جو کوئی بات کرے یا جیسا بھی رویہ اختیار کرے بس ٹھیک ہے، یہ اس کا کام ہے، اور آپ اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط رکھیں. وَهُوَ الَّذِي، وہی تو اللہ ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو بارش کو برساتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اس کے بعد کہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں بارش سے، فصلوں والے، زمیندار پریشان، عوام پریشان. یہ وہ اللہ کی قدرتیں ہیں جو وہ دکھاتا ہے کہ اب بارش برسا کے دیکھ لو، تمہاری تو یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ بادل لے آؤ. پھر ہم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی کدھروں کوئی بدلی نظر آ جائے، یعنی وہ بھی طاقت میں نہیں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ کومپل جو ایسے مسل دی جائے اس کو اللہ قائم رکھتا ہے، اسی کی جڑیں زمین میں، اسی کو اوپر لے آتا ہے، بارش کو نازل کرتا ہے، پانی عطا کرتا ہے. تو یہ اسی کا کام ہے. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھر وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ، وہی تو کارساز ہے تمہارا، ولی ہے. اصل ولی تو وہ ہے تمہارا.
یعنی اگر ایک بندہ بھوکا مر رہا ہو، باپ بھی اس کا روٹی دینے سے قاصر ہو، اب کس نے سبب بنانا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ذات پہ پختہ یقین، ولی وہی ہے، باقی سب عارضی رشتے ہیں۔ الحمید، اور قابل حمد و ثنا ہے، اس کی حمد کی گئی، اس کی تعریف کی گئی۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، تخلیق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وما بث فیہما من دابہ، اور جو اس نے پھیلا دیے زمین کے اندر جاندار، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ یعنی کتنی قسم کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پیدا کی ہے، انسان بھی ہیں، گائے بھینس بکری کیڑے مکوڑے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری کائنات ایک نظم کے ساتھ چل رہی ہے، پوری کائنات ایک نظم کے ساتھ چل رہی ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں، ہم اپنے ایک حدود اربع میں رہتے ہیں، جانور اپنے ایک حدود اربع میں رہتے ہیں، ان کی سائیکی اور نفسیات اللہ تعالیٰ نے وہ اس انداز میں بنائی، گائے اور بھینس ایک بچہ بھی لے کے چل رہا ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کہتی، اللہ ماشاء اللہ۔ بعض دفعہ جب نعمت کی قدر نہیں کی جائے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو یہاں پہ مسلط کرتا ہے نا، پھر بعد دفعہ جیسے جراثیم ہے، یعنی یہ کائنات ان جراثیموں سے چل رہی ہے، حتیٰ کہ ہماری باڈی جو کہ نظر نہیں آتے، پانی میں جراثیم، کھانے میں جراثیم، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جراثیم جو ہیں ان کو آپ ختم کر سکیں، بلکہ بعض محققین نے یہ لکھا ہے کہ ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنا تابع فرمان بنانا چاہیے۔ یہی یعنی دنیا کی کوئی چیز از خود نہ انسان کو نفع دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب اس کی بڑی پیاری مثال ہے، آپ پانی پیتے ہیں، پانی میں جراثیم موجود ہیں، تو جراثیموں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان جراثیموں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ اپنا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہمارا خالق ہے یہ بھی اسی کا نام لے رہا ہے، لہذا ہم نے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے نا کہ جب بندہ کھانے کے اوپر یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ لا یضر ما اسمہ شیء من فی الارض، کہ اس کے نام کے ساتھ جب اس کا نام آ جائے تو زمین کے اندر کوئی بھی شے اس کا نقصان نہیں کر سکتی، تو وہ جراثیم ہی ہیں۔ تو اصل میں ہم پانی کے جراثیموں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہنا، جو تمہارا خدا ہے وہی ہمارا خدا ہے، ہمارا رشتہ ایک ہے، وہی جو توحید کی چھتری کی میں نے بات کی ہے، ہمارا رشتہ ایک ہے، تمہارا خالق بھی اللہ ہے اور ہمارا خالق بھی اللہ ہے۔ روٹی کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، تو یہ ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں بنیادی طور پر۔ اس فلسفے کو یوں دیکھا جائے تو ہم روٹی کے پانی کے چیزوں کو تعارف کرواتے ہیں۔ ہم جب سفر میں جاتے ہیں تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، سفر کی دعا ہم پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو فرشتے ہیں یا راستے کے اندر جتنی ایسی مخلوقات ہیں، ہم ان کو اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ تو تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، زمین کا خالق، اور جو جاندار اس نے پھیلائے ان تمام جانداروں کا مالک بھی اللہ ہے۔ واہوا، اب یہ جملہ بڑا پیارا ہے، واہوا علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ اس بات پہ قادر ہے کہ جب چاہے ان تمام مخلوقات کو جمع کر دے، اس بات پہ قادر ہے کہ تمام مخلوقات کو ایک جگہ پہ جمع کر دے۔ جب جمع کرنے پہ قادر ہے تو منتشر کرنے پہ بھی قادر ہے۔ تو تمام چیزوں پر قدرت تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ تو جب بھی کوئی زندگی میں معاملہ آئے، کسی بھی شخص کے ساتھ آئے، تو آپ رابطہ کیا کریں اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ، میں تو اس کو قابو نہیں کر سکتا، میں تجھے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو اس کو اپنے قابو میں لے آ۔ بس اللہ، جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دے۔ تو لہذا زندگی کے معاملات کے اندر جب جیسے یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم
ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. جیسے بچہ ماں کی پناہ میں آ جاتا ہے، تو یہ بھی الفاظ کچھ یوں ہی ہیں کہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں یہ جو شریر لوگ ہیں ان کے شر سے اور ان کی مخالفت سے، ان کے منفی منصوبوں سے. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہی ہماری حفاظت فرما لے. وہ قادر ہے اس بات پر. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، اور جب بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اصل میں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا بدلہ ہوتا ہے. مصیبت اور نعمت کا فرق کیا گیا ہے. یعنی مصیبت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ بیمار ہو گئے تو آپ سمجھیں یہ مصیبت ہے. یہ مصیبت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعد کسی بندے کا فرض کریں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. یہ نہیں کہنا، یہ جملہ بھی غلط ہے. مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان جس مصیبت کو محسوس کر لے، وہ اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے. جس کی وجہ سے اللہ سے تعلق اس کا دور ہو رہا ہو، وہ مصیبت ہوتی ہے. اگر تکلیف آنے کے بعد اللہ سے تعلق اور مضبوط ہو گیا، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تو خوش ہوں، تو سمجھ لیں یہ مصیبت نہیں ہے، یہ اس کے لیے نعمت ہے. اور اگر اللہ نے اس کو تندرستی عطا کی، تو تندرستی آنے کے بعد وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا، تو اب یہ اس کے لیے مصیبت ہے. تو اصل مصیبت انسان کا ذہنی اضطراب ہے. جیسے حاسد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے لیے اتنا تھوڑی ہے کہ وہ جب وہ کسی پہ حسد کرتا ہے تو وہ حسد کی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے. اس کے پاس اچھا لباس کیوں آ گیا، اس کے پاس یہ نعمت کیوں آ گئی، یہ گاڑی میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، یہ فلاں کیوں ہوا. تو وہ حالانکہ اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا، یہ خود ہی اپنی ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک مصیبت ہے. تو فرمایا کہ جو بھی تمہارے اوپر آتی تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری باتیں تو ویسے ہی تمہیں معاف کر دیتے ہیں. کتنے ہمارے ایسے گناہ ہیں جس پر اس نے پردے ڈالے ہوئے. ہم اپنی اپنی جگہ پہ سوچیں، اگر ہم ایک دوسرے کے سامنے اللہ ہمیں وہ پردے اتار دے تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کا منہ بھی نہ دیکھیں. جو ہمارے دل کے کرتوت ہیں یا ہمارے ایسے کرتوت جو لوگوں کو نہیں پتا، یعنی ظاہراً تو ہم نمازی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فلاں ہیں، لیکن میرے گناہوں کا مجھے پتا ہے، آپ کے گناہوں کا اگر وہ پردے اٹھ جائیں تو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے بہت ساری باتیں تو وہ ویسے ہی تمہیں معاف کر دیتا ہے. اور یہاں پر بھی ایک بڑی پیاری روایت ہے، شرح قائد نصفیہ میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو محبت کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ جو دنیا میں گناہوں پہ وہ اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک اس کی رحمت ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا اور باقاعدہ کہے گا تو نے فلاں گناہ کیا، اور بلائے گا تنہائی میں، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں بلائے گا. تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ جی اللہ کیا تھا. یہ بھی کیا تھا نا؟ جی کیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ گھبرانا شروع کر دے گا کہ اللہ تو سارے گناہوں کا اقرار کروا رہا ہے، تو آج تو بس مصیبت یعنی پریشانی، میں گیا جہنم میں. اتنا گھبرائے گا کہ پسینہ آنا شروع ہو جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھے گا کہ یہ تو گھبرا گیا ہے، پسینہ آ گیا اس کو، یہ تو اس کو ندامت ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور فرمائے گا دیکھ یہ جو تیرے میں نے گناہ گنوائے ہیں، کیا دنیا کے اندر میں نے پردے نہیں رکھے تھے؟ کسی کو پتہ چلا؟ نہیں مولا، کسی کو پتہ نہیں چلا. تو اے میرے بندے، اگر دنیا میں میں نے پردے رکھے ہیں تو آج نہیں رکھ سکتا، آج نہیں رکھ سکتا. کتنا پیار کرتا ہے ہم سے، کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار ہے اس کا کہ اپنے بندوں کو اس انداز میں نوازتا ہے. وہ یعفو عن کثیر، بہت ساری باتیں تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، تم نہیں عاجز کرنے والے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا ولی، حقیقی ولی اللہ ہی ہے. جیسے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی تمہارا ولی ہوں، اور نہ کوئی اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار ہے. وہی حقیقی مددگار ہے. جب بھی کوئی مصیبت آئے اس سے مدد مانگو، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی ڈیوٹی لگانا چاہے گا لگا دے گا. ڈیوٹی اس نے لگانی ہے. جیسے دیکھیں نا کتنا خوب کہ جراثیموں کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ. جب ہم بسم اللہ پڑھی
تو ہم نے جراثیموں کو تعارف کروا دیا نا، دیکھو جو تمہارا خالق ہے وہ ہمارا بھی خالق ہے، ہمیں کچھ نہ کہنا. تو جراثیم تو اندر ہمارے جاتے ہیں، تو فرینڈلی جراثیم جو ہیں، بلکہ وہی جو مہلک جراثیم ہوتے ہیں وہی ہمارے دوست بن جاتے ہیں. ایک جگہ پہ میں نے قرآن کی ایک تفسیر کا ایک نقطہ پڑھا بڑا پیارا، کہ جب مختلف قسم کے جراثیموں کا حملہ ہوتا ہے، اور یہ جراثیموں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لیے. یہ جو طاعون کی مرض ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ جو مرضیں تھیں، یا ایک اور اس کی مثال آپ دیکھیں، ہم نے ایک پڑھا بھی تھا ملک سبا جو بستی تھی. اب اللہ کرتا کیا ہے، یہ جو ہوا ہے نا، یہی ہوا اور اس کی آب و جو اندر سارا کا سارا یہ مخالف کر دیتا ہے، جس کو ہم ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں. وہ ملک سبا جن کی ہوا اتنی پیاری تھی کہ فصل بھی اچھی ہو جاتی تھی اور سارا کچھ، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف ہوا کو بدلا ہے، ہوا کی کیفیت کو بدل دیا. تو کیا ہوا؟ وہ سارے، کسی کو کھانسی ہو رہی، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے. تو ہوا، یہ جو ہم کتنا ہم جی منرل واٹر کر لیں، یہ کر لیں، تو ہوا کو کیسے روکیں گے آپ؟ تو ہوا کے ذریعے سب سے زیادہ جس چیز کو ہم استعمال، پانی تو نہیں زیادہ استعمال کرتے، روٹی تو نہیں، سب سے زیادہ کس کو؟ ہوا. سوئے ہوئے بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہی ہوا ہی ہمارے مخالف ہو جائے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کی قدرت ہے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے. ہوائیں بھی اسی کی ہیں، فضائیں بھی اسی کی ہیں. تو اللہ کا جو ہو جائے تو ساری چیزیں پھر اس کی مطیع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.